یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سونیا لودھی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کا پہلا پوڈ کاسٹ۔ جی ہاں، پہلا پوڈ کاسٹ جہاں پہ آپ بہت سارے پوڈ کاسٹ ڈیلی بیسس پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ۔ وہاں پر ہم ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کو دکھائیں گے ہیلتھ کے اوپر، فٹنس کے اوپر، کمرشل کے اوپر اور ایسے ایشوز کے اوپر پوڈ کاسٹ بنے جو آپ کی مدد کر سکیں گے آپ کو معاشرے میں چیزیں سمجھنے میں، ڈفرینٹ ایشوز کو سمجھنے میں اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد کر سکیں گے۔ جناب، عید کا موقع جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تہوار بڑا ہی خوبصورت ہے، مذہبی حوالے سے بھی بہت خوبصورت ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن جب قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کا جو دن آتا ہے، قربانی کے دن ہم سجتے ہیں، سنورتے ہیں، باربیکیوز ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا ملنا ملانا، اپنوں کا، پیاروں کا ملنا ملانا، مٹھائیاں لے جانا، کھانا پینا تو چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جسٹ عید کے بعد جو سڑکوں کا حشر ہوتا ہے عید کے حوالے پر، مطلب عید کے دن بھی جو سڑکوں پر حشر شروع ہوتا ہے، عید کے ایک مہینے تک وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف عید کی خوشیوں میں لگے رہتے ہیں لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو آگے جا کے یہ کن کن لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سڑک کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ بہت اعلیٰ قسم کی مصیبت کا باعث بنتا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہم نے گیسٹ کو مدعو کیا ہے۔ ان کا نام ہے سید آفتاب گیلانی صاحب، اور وہ ہیں چیف آپریٹنگ آفیسرز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے توسط سے ایک اہم پبلک سیفٹی ایشو پہ، اور جو کہ فلائٹ سیفٹی کے والے سے بھی بڑا اہم ایشو ہے۔ تو سر، میں نے صحیح بات کہی نا کہ ہم صرف سڑکوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں کہ سڑک پہ جو گندگی دیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں اور بھی یہ ایشو ہے جو بہت زور کا اسٹرائک کر رہا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا جی پلیز۔ بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں کہ جس طرح سے عید الاضحیٰ ہمارے ہاں جو قومی اور مذہبی فریضہ ہے ہمارا، جو ہم سر انجام دیتے ہیں، تو اس میں سیکریفیشل اینیملز کے جو ریمینز ہیں جنرلی ان کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے۔ ہم جو گاربیج ڈمپس ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے۔ ہم جو پراپر جو لوکل ایڈمنسٹریشن جنرلی یا مختلف سوسائٹیز آپ کو ایک شاپنگ بیگز دیتی ہیں یا جس طرح کے بیگز دیتی ہیں جس کے اندر آپ نے ان علائشوں کو تلف کرنا ہوتا ہے، ہم ان کو جب علائشوں کو پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے تو ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جو سوسائٹیز وچ آر لائنگ بیسیکلی ان دی پاتھ آف دی ایئرپورٹ یا ان دی ویسینٹی آف ایئرپورٹ، وہاں پہ برڈز کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ برڈز ان علائشوں کے اوپر اور ایک اسکیونجر کے طور پہ آتے ہیں، اور وہ جنرلی انکاؤنٹر کرتے ہیں جو فلائٹ کا جو مین ٹیک آف پاتھ ہے اور اس کا لینڈنگ پاتھ، جو کہ بڑا کرٹیکل فیز ہوتا ہے فلائٹس کا اور ایئر کرافٹ کا۔ تو اس سلسلے میں جب وہ برڈز کو انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس فلائٹس کے ساتھ، تو وہ دیر آر چانسز کہ ان کے انجنز میں وہ اسٹرائک کر جائیں، دیر آر چانسز کہ وہ ایئر کرافٹ کے ایئر فریم پہ اسٹرائک کریں، اس کے جو ونڈ شیلڈ پہ اسٹرائک کریں، تو ان اینی وے وہ فلائٹ کی جو سیفٹی کے والے سے ہے وہ اس کو کافی زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے سر یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ عید کی خوشیوں میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کو تو ہم ٹوٹلی بھول ہی جاتے ہیں، لیکن جب بعد میں خیال بھی آتا ہے تو سڑک کی حد تک محدود ہوتا ہے کہ سڑک پہ خون پڑا ہے، علائشیں پڑی ہیں، اتنی گندگی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آگے فلائٹس کی حد تک بھی جا کر یہ اتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ انجن میں اسٹرائک کر سکتے ہیں، اس کا تو ایویشن کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کی سیفٹی کے لیے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جی آپ نے درست فرمایا کہ یعنی جو ایک بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں، وہ ان کے اراؤنڈ بہت ساری سوسائٹیز گرو کر چکی ہوئی ہیں، تو جو ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں جب وہاں پہ یہ علائشیں موجود ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی برڈز کی ایکٹیویٹی بھی گرو کرتی ہے، اور ایئر کرافٹ کا جو سیف آپریشن ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جتنی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ مل کے ایک کمپین بھی لانچ کرتے ہیں۔ اچھا، کیمپینز لانچ ہوتی ہیں عید سے پہلے؟ جی ایگزیکٹلی، اس میں تمام جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ہمیں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے ڈائریکشنز ہوتی ہیں ہر ایئرپورٹ مینیجرز کو کہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے
لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ جی اس کی ویسینٹی میں خاص طور پہ جو علائشیں ہیں یا اس کی جو ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں اور اس کو اس طرح سے کھلا نہ چھوڑیں جن کے اوپر برڈز آئیں اور الٹیمیٹلی وہ برڈز جو ہے نا اسٹرائک کرتے ہیں. اینولی بھی یہ جو گلوبلی بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کی آلموسٹ یہ ایک ایویشن انڈسٹری کو $3 بلین سے زیادہ کاسٹ کرتا ہے. اور صرف یہ نہ صرف فائنینشیل ٹرمز میں بلکہ جو اس کے ساتھ بہت سارے حادثات بھی منسلک ہیں جس میں بہت ساری لائفز جنسی ہیں ان کا بھی ضیاع ہوا ہے. اور آپ کو شاید علم ہوگا کہ کچھ حادثات ایسے بھی ہیں جس میں سروائیول بھی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2009 میں ایک یو ایس ایئر ویز کا ایئر کرافٹ کو انہوں نے ڈچنگ کی, انہوں نے ہڈسن ریور میں اس کو کریش لینڈنگ کروائی بیسیکلی, اور اس میں تمام لائیوز سیو ہوئیں. لیکن اس میں اس کا وجہ مینلی یہی تھی کہ کینیڈین جیز تھیں جو کہ ایئر کرافٹ میں انجنز نے اس کو انجسٹ کیا اور وہ موجب بنی اس کے ایئر کرافٹ کی ڈچنگ کا ان دی ریور. لیکن تمام لائیوز سیف رہیں. اسی طرح سے 2019 میں یورال ایئر لائن کا ایئر کرافٹ بھی برڈ اسٹرائک کے بعد وہ کارن فیلڈ کے اندر اس کو کریش لینڈنگ کرنی پڑی. لیکن اس کیس میں بھی 77 کے قریب جو پیسنجرز تھے اس ایئر کرافٹ میں ان کی لائفز وہ بچت ہو گئی ان کی. لیکن یہ ہر وقت ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری ایسے بھی حادثات ہیں جس میں یعنی ایئر کرافٹ کے ساتھ برڈ اسٹرائک کیا, اس کے انجنس کو فیلر ہوا اور الٹیمیٹلی ایئر کرافٹ کریش کر گیا. تو یہ بالکل اس میں یہ ایک برڈ جو تھا نا ایک ہمارا اس کو فورن آبجیکٹ ڈیبری بھی کہتے ہیں کہ FODs بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہ ایئر کرافٹ کا اگر انجن انجسٹ کر لیتا ہے یا ایئر کرافٹ کی باڈی پہ کہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے, یعنی جس طرح سے اس کی ونڈ شیلڈ بریک کر دیتے ہیں اکثر, تو ان اینی کیس وہ فلائٹ مطلب کتنا زیادہ نقصان ہے کہ پلین کا بھی نقصان ہے اور جانوں کا بھی نقصان ہے, ہر لحاظ سے اس چیز کا نقصان ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. لیکن آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی کیمپینز کی بات کی تو وہ کس قسم کی کیمپینز ڈیزائن کی جاتی ہیں اور شہریوں تک کس قسم کی آگاہی دی جاتی ہے, انہیں کیسے بتاتے ہیں آپ؟ کوئی فلائرز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پبلک سروس میسیجز آپ دیتے ہیں ٹی وی پر, کس طرح سے؟ ایگزیکٹلی ہم ٹی وی کے تھرو بھی یہ انفارمیشن کنوے کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو خاص طور پہ ریزیڈینشیل جو سوسائٹیز ہیں جو کہ ایئر کرافٹ کے اپروچ اور ٹیک آف پاتھ پہ ہوتی ہیں اور جو کہ اس کی ویسینٹی میں ہیں, وہاں پہ جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کی جاتی ہے کہ پمفلیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اس پمفلیٹس کے اوپر ہم نے سارا بتایا ہوتا ہے کہ ایئر کرافٹ کے ساتھ یہ جو برڈز کا اسٹرائک کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ علائشوں کو ایک پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کریں. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے اور وہ بھی ہمارا ساتھ اس کیمپین کے اندر دیتے ہیں, بینرز کے تھرو بھی, پمفلیٹس کے تھرو بھی, اور جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی چلتی ہوں گی پھر یہ کیمپین. سوشل میڈیا پہ بھی ہماری جو اپنی سول ایویشن اتھارٹی کی اپنی جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اس سلسلے میں, اور اس کے تھرو بھی مختلف موڈس پہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ان کے تھرو آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے. پھر نیوز پیپرز میں بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے تاکہ عام پبلک تک یہ میسیج وائڈلی جو ہے نا وہ اس کو سرکولیٹ بھی ہو سکے اور ان تک پہنچ سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں جو ریڈیو کا, چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ان کے ہاں وہ ریڈیو کو سن رہے ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو یہ میسیج کنوے کرنا اور اس خاص موقع پہ بڑا اہم بھی ہوگا اور اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں میں اس میڈیم کے ذریعے سے بھی آگاہی پھیلے گی. نہیں, ریڈیو پاکستان تو ایک اپنی اہمیت ہے اس کی اوور آل پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, کیونکہ اب یہ ریڈیو پاکستان کا پوڈ کاسٹ ہے تو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہم پاکستان سے باہر بھی دیکھے اور سنے جا رہے ہوں گے, تو یہ بہت ہی اچھا میڈیم ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. آفتاب صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ جب پرندے آ جاتے ہیں پلین کے پاس تو چلیں کچھ پاکستان کی جو وہ ہے جو سول ایویشن جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی کچھ اپنی روک تھام کے لیے کچھ سیفٹی کے لیے کیا ہوا ہوگا. جی بالکل, ہم اس میں مختلف میئرز لیتے ہیں. اس میں ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے برڈ شوٹرز ڈپلائڈ ہوتے ہیں along دی رن وے اور ان دی اپروچ اور ٹیک آف پاتھ پہ, جو خاص طور پہ ایئرپورٹ کی جو پیریمیٹر ہوتی ہے یا ایئرپورٹ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنی یہ ڈپلائمنٹ بھی کرتے ہیں. کچھ جو برڈ سٹرائکس ہیں وہ ایئرپورٹ کے اندر ہوتی ہیں, کچھ جو سینا ایئرپورٹ کے باہر ہوتی ہیں, جس میں خاص طور پہ میں نے بتایا کہ جو یہ ان کی وجہ یہ بنتی ہے برڈز کی کہ وہ اس طرح کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ سالڈ ویسٹ کو پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کیا جا رہا, تو وہ اس علائشوں کے والے سے بھی یا اس گندگی کے اوپر وہ برڈز آتے ہیں اس کو کرنے کے لیے,
اور اس کیس میں وہ پھر اس ایئر کرافٹ کے ساتھ اسٹرائک کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے ود ان دی ایئرپورٹ ہے, ہم اس کے لیے برڈ شوٹرز کی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. ہم پھر مختلف طرح کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, جس میں جس طرح پائرو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایئر کرافٹ کو جو ساؤنڈ کے ذریعے سے اس کو اسکیئر کرنے کے لیے. ہم پروپین کیننز کا استعمال کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے بھی آپ ایک بینگ کریٹ ہوتی ہے اور برڈ جو سا ریپیل ہوتا ہے. خاص طور پہ اس کا جو اپروچ پاتھ ہے, جب جو کریٹیکل فیز ہے لینڈنگ کا, اس میں بھی اس کو ڈسپرس کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ٹیک آف پاتھ کے والے سے بھی ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے اس کو اس کے جو مین جو ٹیک آف پاتھ ہے اور ارائیول پاتھ ہے جو سا, اس سے ہم اس کو ریموو کر سکیں. پھر ہمارے پاس جو ماڈرن ٹیکنالوجیز جن کا ہم نے استعمال, جس طرح لاہور میں بھی جو ہے ہم نے بی ٹیونز کے نام سے ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ برڈز ریپیلنٹ بھی ہے, اینیمل ریپیلنٹس بھی ہے. اچھا, تو اس کا یوز کر رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ہم نے یہ انسٹال کر دی ہے بی ٹیونز, جو بیسیکلی وہ بھی ایک بایو ایکوسٹک ڈیوائسز ہیں جو کہ اس کو ایئر کرافٹ جو برڈز ہیں یا اینیملز ہیں جو کہ اس کی رینج میں آئیں گے تو ان کو ریپیل کرنے کے لیے وہ الٹراسونک ساؤنڈز بھی کریٹ کرتے ہیں اور ایل ای ڈی لائٹس بھی ایمٹ کرتے ہیں. تو جو اس سے پرندے بھاگ جاتے ہیں, اس سے پرندے بھی بھاگتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح اینیملز ہیں وہ بھی اس سے وائلڈ اینیملز اس کی ٹیریٹوری میں آ جاتے ہیں. جی, وائلڈ اینیملز بھی جو اس کی رینج میں آئیں گے تو وہ فوراً ایک بیپ سی دے گا جو الٹراسونکس کی فارم میں ہوگی, جو کہ ہمیں ہیومنز کو وہ سنائی نہیں دیتی, لیکن چونکہ اینیملز ہیں ان کے لیے وہ جنرلی ولنریبل ہوتے ہیں الٹراسونک کے اوپر. جس طرح بیٹس ہیں وہ بھی الٹراسونک کے اوپر ان کو آڈیبل ہوتی ہے. ایک ٹیکنیک ہے اس طرح. جی ایگزیکٹلی. یہ سارے ایئرپورٹس پر ہے یا صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پر؟ ابھی اسلام آباد اور ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اور لاہور ایئرپورٹ پہ یہ ٹیکنالوجی ان پلیس ہے. اچھا, کیونکہ وہ مین دوسرے ایئرپورٹس پہ بھی مختلف برڈ ریپیلنٹ میئرز جو سے نا وہ برڈز کو ریپیل کرنے کے لیے مختلف لیے جاتے ہیں. ویسے یہ جو برڈ اسٹرائکس کا والا جو معاملہ ہے یہ زیادہ تر کن ایئرپورٹس پر پیش آیا ہے؟ کراچی میں, اسلام آباد میں؟ اس سے ذرا یہ پتہ چلے گا کہ گندگی زیادہ کہاں پر ہے. نہیں, اس میں آپ درست فرما رہی ہیں کہ ہمارے کراچی ایئرپورٹ بالخصوص اس کے چونکہ اراؤنڈ بہت زیادہ پاپولیشن ہے, تو بالکل ہی ایئرپورٹ سے لگے ہوئے ہیں سارے گھر, تو وہاں جن ایئرپورٹس کے اراؤنڈ زیادہ آبادی ہے, کراچی ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ بالخصوص, ان کے ہاں برڈس کی جو وہاں پہ پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور برڈ سٹرائکس کا تھوڑا سا ریٹ بھی زیادہ ہے. اسی طرح سے اسلام آباد کے اراؤنڈ بھی جس طرح سے ابھی آپ ٹائم گزر رہا ہے تو بہت ساری سوسائٹیز اس کے اراؤنڈ کراپ اپ ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر جو ہے چانسز کہ برڈس کی پاپولیشن یہاں پہ بھی گرو کرے گی. تو اس میں ہمارے یہاں اپنے طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص زون کے اندر ہم زیادہ آبادی کو گرو نہ کرنے دیں, زیادہ سوسائٹیز کو نہ ڈیولپ ہونے دیں, تاکہ جو ایئرپورٹ کا جو آپریشن ہے, فلائٹ کا آپریشن, وہ بھی سیف رہ سکے اور اس میں سیف آپریشن ہو سکے. ویسے اس وقت آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, آپ خود میسج کنوے کرنا چاہیں اس کیمپین کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے, قربانی کے حوالے سے بھی آپ میسج دیں, اور قربانی کے بعد کے حوالے سے بھی کہ قربانی کے بعد جو سیفٹی میجرز آپ کو گھر سے شروع کر دینے چاہیے. لوگ تو بس گھر میں قربانی کر کے باہر ڈال دیتے ہیں اپنی چیزوں کو, تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں. بس میں سمجھوں گا کہ ہمارے تمام جو پبلک ہے وہ اگر اس چیز کو میک شور کرے کہ قربانی کے بعد وہ جو ہمارے اینیمل ریمینز ہیں ان کو پراپرلی تلف کریں, ان کو ایک بیگ کی فارم میں جہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے بتایا ہو یا آپ کی سوسائٹیز میں جو پراپر پلیس دی گئی ہو کہ جی وہاں پہ گاربیج ڈمپس میں آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے, تو یہ چیز یقینی بنائیں اور اپنے ارد گرد کا ماحول اس کو صاف رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو مذہب بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو ہمیں اس مذہبی فریضہ کو سر انجام دیتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے بھی ایسے اقدامات کریں جس سے کسی اور چیز کے اوپر برے نتائج نہ جس کے مرتب ہوں, اور اس میں خاص طور پہ جو ایویشن سیفٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے عوام کی طرف سے یہ جو سٹیپ ہوگا, جو آپ کے توسط سے جو میسج بھی جا رہا ہے کہ اگر ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنی ایک ذمہ دار شہری کا ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں, اور بالخصوص جو ان علائشوں کو اور اینیمل ریمینز کو جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دی ہوگی یا سوسائٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے جو جگہ دی ہوگی اس پہ ڈسپوز آف کریں, تاکہ اس کے پراپر ڈسپوزل ایٹ دی ارلیسٹ پاسبل ہو سکے اور وہ چیز کسی حادثے کا سبب نہ بنے. ویسے میرا آفتاب صاحب ایک سوال یہ ہے, میں سوچ رہی تھی کہ یہ عید کے حوالے سے تو ہو جاتا ہے نا, لائک کہ عید پر آپ کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں علائشوں وغیرہ کے علاوہ بڑی گندگی ہوتی ہے نا, چڑیاں آ جاتی ہیں, پرندے آ جاتے ہیں.
لیکن اس کے علاوہ جو برڈ اسٹرائکس ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوتی ہی ہوں گی نا، عید کے علاوہ کے دنوں میں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی گندگی ہوتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اس میں بھی بالکل ایسی آپ کی بات درست ہے کہ اس میں بھی ہم کنٹینیوسلی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بھی انگیج رہتے ہیں، مطلب یہ ہم نے کیمپینز اپنے تو میئرز تو throughout کیے ہوتے چلتی ہیں ہوں جی، گی پھر، بالکل آل دا ایئر جو ہے ہم ان کے ساتھ انگیج بھی رہتے ہیں۔ اپنے طور پہ ہم نے جتنے بھی میئرز پاسبل ہو سکتے ہیں وہ ایئرپورٹس پہ کرتے ہیں، لیکن جو چونکہ ٹیک آف پاتھ 200 فیٹ کے بعد یا 300 فیٹ کے بعد تو آپ کی جو وہ ایئر کرافٹ آؤٹ سائڈ دی پیریمیٹر آف ایئرپورٹ ہوتا ہے، تو اس کیس میں اگر وہاں پہ برڈ سٹرائکس زیادہ برڈز ہوں گے یا برڈ سٹرائکس ہوں گی تو وہ جنرلی اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ سالڈ ویسٹ کے اوپر وہ برڈز آ رہے ہیں یا وہ وہاں پہ ہوور کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے گاربیج ڈمپس ایسے ہیں جو کہ جس طرح لاہور میں بھی کچھ ایسی جگہ تھی جہاں سے انہوں نے اب اس کو ریموو کر دیا ہے، وہ ٹیک آف پاتھ سے اب ویل کلیئر بھی ہو چکی ہیں، وہ بھی وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی تمام جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کو یہ چیز تاکید کریں گے کہ وہ صفائی جتنی کا بھی خیال سوسائٹیز ہیں ان کے بالکل۔ ساتھ مل کے، عوام کے ساتھ مل کے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب تشریف لانے کے لیے اور اتنے اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے، کیونکہ ہمیں واقعی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اتنا ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے کہ پلینز بھی کریش ہو سکتے ہیں اور کتنی ساری جانیں جو ہیں وہ رسک پر ہو سکتی ہیں۔ سو یہ تھا آج کا ریڈیو پاکستان کا پوڈ کاسٹ جو آپ نے دیکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ کو میسج کنوے کرنا تھا کہ عید منائیے، جوش و خروش سے منائیے، اپنے پیاروں کے ساتھ منائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خاص خیال رکھیے، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں سونیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔